ایک شیعہ عالم سید عادل علوی اپنی کتاب الامام الحسین فی عرش اللہ، اس کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر اس کا 60 ہے، اس پہ یہی کفر لکھتا ہے قلب المؤمن عرش الرحمن، کہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ آپ نے قوالی نہیں سنی؟ دما دم مسکر اندر علی دا پہلا نمبر، اللہ علی دم دم دے اندر، رافضیوں نے کہا علی دم دم کے اندر، صوفیوں نے کہا اللہ دم دم کے اندر۔ دونوں عقیدے کفر کے عقیدے ہیں، نہ علی کسی کے روح کے اندر ہے، نہ اللہ کسی کی روح کے اندر۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ سیدنا علی شہادت کا جام پی کے رب کی جنتوں میں ہے، وہ انسانوں کے اندر نہیں۔ یہ ظالم میرے مولا پر جھوٹ بولتا ہے۔ آئیے جھوٹ کی نسبت مالک کی طرف کرنے والوں کا حال قرآن حکیم سے سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، ان لوگوں کے چہروں کو قیامت کے دن دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ باندھے۔ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حق کو جھٹلانے والوں کا برا ٹھکانہ یہی جہنم ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے، ان کے چہرے قیامت کے دن تو سیاہ ہوں گے۔ رافضیت کے چہرے دنیا کے اندر بھی سیاہ ہیں، دنیا کے اندر بھی گورے چٹے نہیں ہیں، دنیا کے اندر ہی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینے کی وجہ سے دل بھی کالا ہو چکا ہے، من بھی کالا ہو چکا ہے، تن بھی کالا ہو چکا ہے۔ اور اللہ کی قسم جو شرک کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نکتے لگتے لگتے اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر اس پہ پھٹکار کی مہر لگ دی جاتی ہے، وہ لوٹ کر جس کو اللہ ہدایت دے وہی آتا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں جو لوگ شرک و نفاق سے توبہ کر لیں، اللہ کی رسی کو چمٹ جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کے لیے دین کو خالص کرے، قربانی اللہ کے نام پہ ہو تو خالص اللہ کے نام پہ، پھر وہ پیر بابے کے نام پہ نہیں ہو سکتی۔ شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیرتا لال پھر مومن کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ زبان اللہ کے لیے، خون اللہ کے لیے بہاتا ہے تو پیر و بابا کے لیے نہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو ڈھیری اور قبر کے لیے نہیں، طواف بیت اللہ کا کرتا ہے تو لال شہباز کا نہیں، پھر اپنے دین کو خالص کرے اللہ کے لیے۔ مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں، دنیا کے اندر بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور جنت میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کی رسی سے چمٹنے کا معنی یہ ہے کہ باقی تمام شریکوں سے، باقی تمام دروں سے منہ موڑ لے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے میں شریکوں سے بیزار ہوں، بے نیاز ہوں۔ ایک عمل میں اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی رضا کو شریک کرو تو اللہ اس پورے عمل سے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اہل ایمان جب توحید کو سمجھ جاتے ہیں پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں مولا فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا، وہ نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے، ایک اللہ کو خالق و مالک مانا، وزدناہم ہدا، پھر ہم نے ان کو اور مزید ترقی دی ایمان میں، ہدایت میں۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جوڑ دیا۔ دل مضبوط اہل ایمان کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے آواز کیا لگائی؟ ربنا رب السماوات، ہم اس رب کو رب مانتے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ نوشو پاک کو رب کہنے والوں ہمیں بتاؤ آسمان کا کون سا ٹوٹا اس پیر نے بنایا ہے، زمین کا کون سا ٹکڑا اس پیر نے بنایا ہے، اپنے جسم کا کون سا حصہ اس پیر نے بنایا ہے۔ لاہور کا نوری بوری بابا، کوڈا بابا، وہ کوڈا ہو کے چلتا ہے، اس کے سامنے قوال بیٹھ کے کہتا ہے لوگ کی عرشاں اتے لب دینے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ لوگ اللہ کو عرشوں پہ ڈھونڈتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ لاہور کے اندر پیر نوری بوری والا، اس کی اوٹ میں اصل میں اللہ آ کر بیٹھا ہے۔ لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، عرش دے اتے لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، لبدے نے، لوکی عرش دے اتے لبدے نے، رب بوری لے آ بیٹھا میں پاؤنی ہے دھمال، نوری بوری والے میں پاؤنی ہے دھمال۔
نوری بوری واڑے لوکی عرش دے اتے لوکی عرش دے اتے لبدے نے عرش دے اتے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے رب گوری او لے آ بیٹھا میں پاؤنی یہ تمال نوری بوری واڑے میں پاؤنی یہ تمال نوری بوری والے میں ایسے مجرموں سے صرف عقل کا ایک ہی سوال کرتا ہوں، میرے سچے رب نے تمہارے رب کو کوڈا کیا ہوا ہے، یہ کمر کس نے جھکائی ہے؟ بولو، ناراض تے نہیں ہو؟ یہ کوڈا کس نے کیا نوری بوری والے کو؟ اللہ نے، سچے رب نے۔ ہم کہتے ہیں اس کو رب کہنے والوں اور کسی کا کام نہ کرواؤ، اس سے کو اپنی کانڈ سدھی کر لیں، یا عمران بھائی سے رابطہ کرنے کو تشلیے سے کمر ملتی ہو تو لا کے اس بابے کو لگا دیں۔ تم نے اس کو رب مانا، اس کو رب کہا جو اپنے جسم کا مالک نہیں، اور اصحاب کہف اہل ایمان آواز لگا رہے ہیں فقالوا ربنا، ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ کہہ سکتے؟ اور اگر ہم کہیں گے تو پھر ہم نے بہت بری بات کہی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، آج اہل توحید یہی اعلان کرتے ہیں، اہل الحدیث یہی اعلان کرتے ہیں، ہماری زبانیں کاٹی جا سکتی ہیں، گردنوں کو جسموں سے الگ کیا جا سکتا ہے، اہل حدیث کی زبان سے کسی اور کی الوہیت اور ربوبیت کا نعرہ نہیں لگوایا جا سکتا۔ یہ کہنے والے جو مرضی کہہ لیں، یہ علی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم علی اور نبی کو اللہ نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اللہ کا پیارا ضرور مانتے ہیں، اپنے لیے رہبر اور رہنما ضرور مانتے ہیں۔ مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے، کہیے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں انسان ہوں، بشر ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور وحی کیا آتی ہے؟ وحی کے وہ الفاظ اپنے دل میں بٹھائیے اللہ کے لیے۔ ہماری نظریں اللہ کی قسم آپ کی جیبوں پہ نہیں ہے، چندوں اور نذرانوں پہ نہیں ہے، ہماری نظریں اہل حدیث دعات کی نظریں اے دنیا والوں، آدم کے بیٹوں، تمہارے جسم کی چمڑی پہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم نہ تم سے 11ویں مانگتے، نہ 12ویں، نہ قربانی کی کھالیں، نہ چندے، ہم کہتے ہیں اپنی جان کو جہنم سے بچا لو۔ اس آوازے کو سن کے ایمان لے آؤ، ہو سکتا ہے تمہارا توحید پہ آنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، مجھ پہ وحی کی آتی ہے وہ سنو، الہکم الہ واحد، وحی آتی ہے تمہارا الہ الہ واحد ہے، الہ برحق صرف اللہ ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، جس کو یہ امید ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور پارٹنر نہ بنائے۔ یہ حق ہے اہل ایمان کا، توحید کو سمجھیے۔ پھر جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں، اس آیت سے مولا کا دیدار بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اہل توحید جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، اللہ ہمیں ان سب کو ان پیاروں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں تیرے پیارے مقرے کا دیدار کریں گے۔ دعوت توحید دینے والے سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی من گھڑت کتابوں کو پھینک کر عرش والے کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھا کرو۔ جن کتابوں کے مقدمے میں ہی مولوی صاحب نے لکھ دیا کہ فلاں سن فلاں مہینے میں مینٹلی طور پہ اپسیٹ تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آرام کرو، میں نے کہا تھا ویلا ٹائم ہے چلو کتاب ہی لکھ چھڑنا، اور اس نے بیٹھ کے کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ پاگل کی پڑھی ہوئی کتاب میں کیا ملے گا؟ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک، جس میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی، جس میں کوئی آیت کا آگا پیچھا ہو سکتا، یہ مولا کا اتارا ہوا کلام ہے۔ لوگوں کی کتابوں کو چھوڑ کر، حضرتوں کے ملفوظات سے منہ موڑ کر عرش والے کے کلام سے جڑیے، یہ وہ کتاب ہے۔ آئیے مالک فرماتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تم کہو اے نبی میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی، تحقیق جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور کہا اے قوم
ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ کتاب، یہ قرآن حکیم ہدایت کی طرف، رشد کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اس کلام کو سن کے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وہ ہمارا رب ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی پکڑا ہے نہ کسی کو بیٹا پکڑا ہے۔